نمبر 4، اسلام کا سیاسی فلسفہ۔ آپ نے اس سیاسی فلسفے کا جو یورپ کے ذہن اور عیسائیت کی تاریخ کی پیداوار تھا، اسلام کی سیاسی تصورات سے مقابلہ کیا۔ بتایا کہ یورپ میں مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور دنیاوی کاروبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر اسلام انسان کی اکائی کو روح اور مادہ کی روئی میں تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسا اور ریاست باہم مربوط ہیں۔ یورپ نے بغیر سوچے سمجھے مادہ اور روح کی دوئی کو قبول کر لیا۔ دوئی ہے لفظ، مس پرنٹنگ بہت زیادہ ہے۔ دوئی، صفحہ نمبر 240۔ اس کی وجہ سے وہاں سیاست کو اخلاق اور مذہب سے جدا سمجھ لیا گیا۔ آج یورپ کے بہترین دماغ اس بنیادی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایسا اتحاد و جگانگت جو ابتدا میں عیسائی کلیسا نے یورپ کو عطا کیا تھا، اس کو لوتھر نے تباہ کرنا مناسب سمجھا، مگر اسلامی دنیا میں کسی لوتھر کے وجود کا تصور محال ہے، کیونکہ اسلام میں کلیسا کا وجود ہی نہیں ہے جو لوتھر کو اسے تباہ کرنے کی دعوت دے۔ ہمارے پاس ایک ایسا عالمگیر سیاسی نظام موجود ہے جس کے بنیادی اصول الہامی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا اسلام میں قومیت کے اس تصور کا انجام کیا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے کہ اسلام اس کو اپنے اندر جذب کر کے اس کی ترکیب کو بدل دے گا، جیسے کہ یہ اس سے قبل بہت سے مختلف نوع خیالات کو اپنے اندر جذب کر کے ان کی نوعیت کو بدل چکا ہے۔ خود اسلام اس نظریہ کی قوت سے متاثر ہو کر اپنے نظام کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ حال ہی میں مجھے لندن یونیورسٹی یعنی ہالینڈ کے پروفیسر وین سنک نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس وقت اسی نازک دور میں داخل ہو رہا ہے جو مسیحیت پر 1 صدی سے زیادہ مسلط طاری ہے۔ سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کون سا طریقہ عمل اختیار کیا جائے جس سے قدیم تقیانوسی غلط تصورات کی عمارت کو منہدم ہو جائے لیکن مذہب کی بنیادیں محفوظ رہیں۔ میرے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس بحران میں مسیحیت کا کیا انجام ہوگا، چاہے جائے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اسلام پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور موجودہ دور میں تو یہ ہو رہا ہے کہ قیمت کا تصور مسلمانوں کے مطمع نگاہ میں نسل پرستی کا جذبہ ابھار رہا ہے جو ان مساحی حسنہ کو غارت کر رہا ہے جنہیں شرف انسانیت کی خاطر اسلام نے سر انجام دیا تھا۔ اور نسل پرستی کے اس شعور کا مطلب یہ ہے کہ نظام حیات کے متعلق ایسے نظریے اور معیار قائم ہو جائے جو نہ صرف اسلامی نظریات زندگی سے مختلف ہوں بلکہ ان سے متصادم ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مجھے اس بظاہر علمی بحث سے معذور سمجھیں گے۔ آپ حضرات نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اپنے اس عقیدے کی میں مایوسی کا کوئی شائبہ نہیں پاتا کہ اسلام ایک زندہ اور پائندہ قوت ہے جو نگاہ انسانی کو جغرافیائی حدود و قیود کے نفس سے آزاد ہو کر اسے اس کی فطری وسعتوں میں اس نے بالکشائی دے گا، جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک اہم ترین طاقت کا حامل ہے اور جس کا محکم یقین ہے کہ اسلام خود تقدیر الہی ہے۔ صفحہ نمبر 240 ہی جاری ہے۔ زمانہ کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں رہیں گی اور اس کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ ایسا شخص مجبور ہے کہ تمام مسائل کو اپنے خاص زاویہ نگاہ سے دیکھے۔ یہ ہرگز خیال نہ فرمائے کہ جس مسئلہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ خالص نظری مسئلہ ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک زندہ اور عملی مسئلہ ہے جو خود نفس سے اسلام پر بحیثیت ایک نظام حیات عمل کے اثر انداز ہوگا۔ صفحہ نمبر 241۔ اس مسئلہ کے صحیح اور مناسب حل پر ہی اس امر کا انحصار ہے کہ آپ حضرات ہندوستان میں ممتاز تہذیب کے علمبرداروں کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ صفحہ نمبر 241 ہی جاری ہے۔ ہماری تاریخ میں اسلام پر کبھی ابتلاء و آزمائش کا ایسا زمانہ نہیں آیا جیسا آج کل اسے درپیش ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہر ایک قوم اس بات میں خود مختار ہے کہ اپنے معاشرتی نظام کے اصول اساسی میں ترمیم، تعویل یا تنسیخ کرے، لیکن ایک تازہ تجربہ کرنے سے پہلے اس کے لیے قطعاً ضروری ہے کہ اپنے اس تجربہ کے نتائج و عواقب پر واضح انداز سے غور و خوض کرے۔ اس عام مسئلہ کو جس پہلو سے میں دیکھ رہا ہوں اس سے کسی شخص کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میں ان حضرات سے جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں آمادہ پیکار ہوں۔ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور میرا یقین ہے کہ اس کے افراد اسلام کی روح اور اس کے نسب العین سے قلبی تعلق کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے متعلق جس چیز کو میں نیک نیتی کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دوں۔ صرف یہی وہ طریقہ عمل ہے جس کی روح سے میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بصیرت کی روشنی میں آپ حضرات کے سیاسی مسلک کو واضح کر سکوں۔
مغربی فلسفہ قومیت اور مسلمان۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مغرب میں اب رجحان اس امر کی طرف ہے کہ قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ اسلام ان غیر انسانی اصولوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ قومیں عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں، اور اس اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں۔ مغرب کے فلسفہ قومیت نے پہلے یورپ کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس وقت قوم اور وطن کا تصور ہندوستانی مسلمانوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی انسانیت پرور مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے ما لہ و ما علیہ کیا ہے؟ کیا مذہب سچ مچ ایک نجی معاملہ ہے؟ کیا آپ اس امر کو پسند فرمائیں گے کہ بحیثیت ایک اخلاقی اور سیاسی نظریہ کے اسلام کا بھی دنیا کے اسلام میں وہی حشر ہو جو اس سے پہلے عیسائیت کا یورپ میں ہو چکا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو ایک اخلاقی نظریہ کی حیثیت سے باقی رکھیں، لیکن ایک نظام ریاست کی حیثیت سے اس کو رد کر کے اس کی جگہ وہ قومی نظام ہائی سیاست اختیار کر لیں جن میں مذہب کو کسی قسم کی دخل اندازی کی اجازت نہ ہو؟ یہ سوال ہندوستان میں ایک خاص اہمیت پیدا کر لیتا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ ایک یورپین کی زبان سے تعجب انگیز نہیں۔ صفحہ نمبر 242 کہ مذہب ایک نجی اور انفرادی چیز ہے۔ یورپ میں عیسائیت کا تصور ایک کیش رہبانیت کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ مادی دنیا کو ترک کر کے تمام توجیہات صرف روحانی دنیا پر مرکوز کر دی جائیں۔ اس کیش کا منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا جو مذکورہ بالا دعویٰ میں بیان کیا گیا ہو، یعنی یہ مذہب نجی معاملہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واردات و کیفیات روحانی کی جو نوعیت قرآن مجید سے ظاہر ہوتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کیفیات واردات اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ وہ محض شخص متعلقہ کے قلب میں پیدا ہو کر صرف اسی پر اثر انداز ہو اور اس کا معاشرتی ماحول ان سے کچھ بھی متاثر نہ ہو۔ ایسی کیفیات ہیں کہ ان کا محبت تو قلب انسانی ہو، لیکن ان سے پورا ایک معاشرتی نظام وجود میں آ جائے جو آئینی تصورات یعنی قوانین و ضوابط کا ایک جہاں خاموشی اپنے آغوش میں لیے ہوتے ہیں، اور جن کی تہذیبی اہمیت محض اس لیے کم نہیں ہو سکتی کہ ان کا ماخذ الہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں مذہب اور اس کے پیدا کردہ معاشرتی نظام میں کچھ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر ایک کو رد کر دیا جائے تو دوسرا خود بخود رد ہو جاتا ہے۔ بنابراین قومیت کے خطوط پر کسی ایسے نظام تمدن کی تعمیر جو وحدت اسلام کے اصول سے متصادم ہوتا ہو مسلمان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے جو اس وقت براہ راست مسلمانان ہند کو درپیش ہے۔ ریناؤن لکھتا ہے کہ انسان نہ تو اس کی نسل اور مذہب کا غلام بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی دریاؤں پہاڑوں کی حد بندیوں سے مقید کر سکتے ہیں، بلکہ سید دماغ اور گرم جوش دل رکھنے والے انسانوں کی عظیم الشان اجتماعیت ایک اخلاقی شعور پیدا کر دیتی ہے جسے قوم کہتے ہیں۔ اس قسم کی جماعتی ترکیب ناممکن نہیں، اگرچہ اس کے لیے ایک طویل اور زہر گداز مرحلہ طے کرنا پڑے گا، جس میں یوں کہیے کہ انسان کو نئے قالب میں ڈھالنا اور انہیں تازہ جذبات سے مسلح کرنا ہوگا۔ اگر ہندوستان میں کبیر کی تعلیم اور شہنشاہ اکبر کا دین الہی کی ذہنیت پر غالب آ جاتا تو اس قسم کی قومیت اس ملک میں بھی قائم ہو جاتی، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف ذاتوں اور اس کے مختلف مذہبی گروہوں میں کہ رجحان کبھی پیدا نہیں ہوا کہ اپنی انفرادی جزیات کو ایک عظیم الشان قل میں فنا کر دیں اور یوں قطرات سمندر مل کر سمندر بن جائیں۔ ہر گروہ اپنی جماعتی حیثیت قائم رکھنے کے لیے بزد ہے۔ اس قسم کی اخلاقی شعور کا پیدا ہونا جو ریان کے نظریہ قومیت کا اصل اصول ہے، اتنی بڑی قیمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اقوام ہند اسے ادا کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہندوستان میں اتحاد قومی یہاں کی مختلف اقوام کے جداگانہ وجود کے انکار میں نہیں بلکہ ان سب کے تعاون اور ہم آہنگی میں تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح تدبر کا تقاضا یہی ہے کہ حقائق کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں ان سے چشم پوشی نہ کی جائے۔ حصول مقصد کا عملی طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس صورت حالات کا وجود ہی نہ ہو اسے خواہ موجود فرض کر لیا جائے۔ صفحہ نمبر 243۔
بلکہ یہ حقائق جس انداز میں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے حد الوسع بہترین استفادہ کیا جائے۔ ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر حقیقتاً اسی بات پر منحصر ہے کہ ہندوستان میں اتحاد قومی کو انہی راستوں سے تلاش کیا جائے۔ ہندوستان بجائے خویش ایک چھوٹا سا ایشیا ہے، اس کے باشندوں کے ایک حصہ کا کلچر اقوام مشرق کے کلچر سے ہم آہنگ ہے، اور دوسرے حصے کا کلچر وسطی اور مغربی ایشیا کے اقوام کے کلچر کے ساتھ اگر ہندوستان میں باہمی اشتراک کے عمل کا کوئی مؤثر اصول دریافت کر لیا جائے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قدیم سرزمین میں جو اپنے باشندوں کی کسی فطری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ تر تریادہ ترقار گڑھ تاریخ میں اپنے محل وقوع کی وجہ سے مدت دراز تک مصیبت و ابتلا کی آماج کا رہی ہے، امن و امان اور مصالحت باہمی کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگیں گی اور اس کے ساتھ ہی ایشیا بھر کی تمام سیاسی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے بیان کرنے سے صدمہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی اندرونی یکجہتی کے لیے اس قسم کے اصول دریافت کرنے میں جتنی کوششیں کی وہ اب تک بالکل ناکام رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوششیں ناکام کیوں رہیں؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرے کی نیتوں کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور دل میں یہ آرزویں چھپی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی فریق کے مقابل پر تغلب و تسلط حاصل کر لیا جائے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اشتراک کے عمل کے بلند مقاصد تباہ ہوتے ہوں لیکن وہ استمراری اجراداری ہاتھ سے نہ جانے پائے جو اتفاقات زمانہ سے ایک فریق کے قبضہ میں آ چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ دماغ میں ان الموجود غیری کا سودا سما رہا ہے، لیکن ان جذبات کو قومیت پرستی کے مقدس چولہے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ بلند آہنگ و عادی کو دیکھو تو حب الوطنی کی وسعت قلبی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں اتر کر جائزہ لو تو وہاں ذات اور قبیلہ کی وہی پرانی تنگ نظری جلوہ فرما ہے۔ ہاں، اور اس کا یہ بھی باعث ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں ہر ایک جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تمدنی روایات کے مطابق آزادانہ طور پر اپنی اجتماعی نشوونما کر سکے۔ بہرحال ہماری ناکامی کی وجوہ کچھ بھی ہوں، میں اب تک مایوس نہیں ہوں۔ واقعات کی رفتار ایک اندرونی یکجہتی کے میدان کا پتہ دیتی ہے۔ اگر اس اصول کو ایک مستقل فرقہ وارانہ تسنید کا سنگ بنیاد تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو اپنے اس وطن عزیز میں اس امر کی مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے کلچر اور روایات کی بنا پر اپنی نشوونما کر سکتے ہیں، تو جہاں تک میں نے مسلم ذہنیت کا مطالعہ کیا ہے میں بلا تعمل اعلان کرتا ہوں کہ اس اصول کے تسلیم کر لینے کے بعد مسلمان ہندوستان کی آزادی کے حصول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر بالکل آمادہ ہوں گے۔ واضح ہے کہ یہ اصول کہ ہر جماعت کو اپنی مخصوص بنیادوں پر آزادانہ نشوونما ارتقاء کا حق حاصل ہونا چاہیے، کسی تنگ نظرانہ فرقہ پرستی کے جذبہ پر مبنی نہیں ہے۔ فرقہ پرستی بھی کئی قسم کی ہے اور اس کے اقسام میں بین فرق پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 244۔ جو قوم دوسروں کے متعلق اپنے دل میں بدخواہی کی جذبات کی پرورش کرتی ہو نہایت پست فطرت اور ذیل قوم ہے۔ میرے دل میں دوسری قوموں کے رسوم و شاعر، قوانین و ضوابط، مذہبی و معاشرتی ادارت کا بہت احترام ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تو مجھ پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں دوسری قوموں کے معاہدہ کی حفاظت بھی کروں۔ مجھے اس ملت سے عشق ہے جو میری زندگی کی طبی افتاد کا سرچشمہ ہے اور جس نے اپنے مذہب، اپنے لٹریچر، اپنی حکمت اور اپنے کلچر کی تجلیات سے اقبال کو اقبال بنا دیا ہے، اور یوں اپنے درخشندہ ماضی کو ایک جیتے جاگتے زندگی بخش عنصر کی صورت میں میرے حال میں سمو دیا ہے۔ ملت پرستی کے اس بلند ترین پہلو کی قدر و قیمت کو تو نہرو رپورٹ کے واضعین تک نے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ علیحدگی سندھ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یہ کہنا کہ فرقہ وار صوبوں کا وجود میں لانا قومیت پرستی کے وسیع نظریے کے منافی ہوگا، ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ دنیا میں الگ الگ فرقوں کی ہستی بین الاقوامیت کے وسیع ترین تصور کے منافی ہیں۔ ان دونوں بیانات میں ایک حد تک صداقت موجود ہے، لیکن بین الاقوامی نصب العین کا سرگرم حامی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ بین الاقوامی نظام حکومت
اس وقت تک ناممکن ہے بلکہ محال ہے جب تک ہر قوم مکمل طور پر خود مختار نہ ہو۔ اس طرح جب تک مختلف فرقے اس باب میں بالکل آزاد نہ ہو کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن کلچر کی بنیادوں پر اپنے نظام زندگی کی تشکیل کر سکیں، ایک ہم آہنگ قوم کا وجود عمل میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ کسے یاد نہیں کہ جب فرقہ پرستی کسی بہتر جذبہ پر مبنی ہو تو وہی کلچر بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 244 جاری ہے۔ کیا مسلمان اور ہندو ایک قوم ہیں؟ انسانوں کا ایک بڑا گروہ جو صحیح دماغ، کشادہ قلب اور وسیع نظر ہو تو وہ ایسا اخلاقی شعور پیدا کر لیتا ہے جو قوم کہلاتا ہے۔ ایسی تشکیل یقیناً ممکن ہے مگر اس کے طویل اور کٹھن طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے طویل اور کٹھن طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ برصغیر میں یہ عمل ایک جیتی جاگتی حقیقت کا روپ دھار لیتا اگر بخت کبیر کی تعلیمات اور اکبر بادشاہ کا دین الہی اس ملک کے باشندوں کی اکثریت کے دماغ پر چھا جاتا، مگر تجربے سے اس نے ثابت کیا کہ برصغیر کی ذات پات اور مذہبی اکائیوں نے اپنے انفرادی وجود کو ایک بڑے کل میں جذب کر دینے میں ذرا بھی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ ہر اکائی اپنی جداگانہ ہستی قائم رکھنے پر مصر ہے۔ صفحہ نمبر 245۔ برصغیر ایک چھوٹا ایشیا ہے۔ اس کے باشندوں کے ایک حصے کی ثقافت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مشرق میں بستے ہیں، دوسرے حصے کا تعلق ان قوموں سے ہے جو ایشیا کے وسط اور مغرب میں واقع ہیں۔ صفحہ نمبر 245۔ اگر برصغیر میں باہمی تعاون کا کوئی مؤثر اصول تلاش کر لیا جائے تو وہ یہاں امن و امان، باہمی تعاون اور خیر سگالی کی فضا پیدا کر دے گا۔ شاید ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہر اکائی کو اپنی ثقافتی اقدار کے مطابق آزادانہ طور پر ترقی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر مستقل فرقہ وارانہ سمجھوتے کی بنیاد پر یہ اصول مان لیا جائے کہ ہندی مسلمانوں کو اپنے وطن میں اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور روایات کی روشنی میں بلا رکاوٹ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ برصغیر کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کسی ایک مخصوص علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے۔ مسلمانان ہند کے اس زندہ اور جاندار طبقہ میں کہ جس کے بلبوتے پر یہاں برطانوی راج قائم ہے، باوجود یہ کہ برطانیہ نے ان سے کبھی منصفانہ برتاؤ نہیں کیا، اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو یہ آخر ذکر نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ایشیا کی گتھیاں سلجھا دے گا۔ اس سے مسلمانوں میں ذمہ داری کا احساس اور ان کا جذبہ حب الوطنی اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جب اس طرح شمال مغرب کے مسلمانوں کو ہندوستان کے سیاسی نظام میں رہتے ہوئے بڑھنے اور پھلنے اور پھولنے کے مواقع حاصل ہوں گے تو وہ ہر بیرونی حملے کے مقابلہ میں خواہ وہ خیالات کا سیلاب ہو یا شمشیر و سنا کا ہجوم ہندوستان کی بہترین مدافعت کر سکیں گے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی 56% ہے، لیکن ہندوستانی فوج کا 54% حصہ انہیں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر وہ 19,000 گورکھے علیحدہ کر دیے جائیں جو نیپال کی آزاد ریاست سے بھرتی کی جاتے ہیں تو پنجاب کے فوجی سپاہیوں کی تعداد ساری ہندوستانی فوج میں 62% ہو جاتی ہے۔ اس میں ابھی وہ چند ہزار سپاہی شامل نہیں جو صوبہ سرحد اور بلوچستان سے ہندوستانی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں۔
اس سے آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کو غیر ملک کی چیرادستی سے محفوظ رکھنے کے لیے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں میں کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ رائٹ آنریبل مسٹر سری نورس شاستری کو کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مطالبہ کا محرک وہ جذبہ نہیں ہے جس کا الزام وہ مسلمانوں پر عائد کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ مسلمانوں کی اس دلی خواہش پر مبنی ہے کہ انہیں بھی کہیں اپنی نشو و نما اور ارتقاء کا موقع ملے، اس لیے کہ اس قسم کے مواقع کا حاصل ہونا اس وحدت قومی کے نظام حکومت میں قریب ناممکن ہے جس کا نقشہ ہندو ارباب سیاست اور اپنے ذہن میں اس لیے بیٹھے ہیں، اور جس سے مقصد یہ ہے کہ تمام ملک میں مستقل طور پر انہیں کا غلبہ اور تسلط ہو۔ صفحہ نمبر 246۔ ہندوؤں کو یہ خطرہ بھی لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد مسلمان ریاستوں کے قیام سے مقصد یہ ہوگا کہ ان میں ایک قسم کے مذہبی نظام حکومت کی ترویج ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اسلام کے متعلق جب مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی جذبے کا نام ہی نہیں، یہ ایک نظام حکومت بھی ہے جس کی ہیئت ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ عمل خیر کو اپنے اندر جذب کرے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب دنیا میں کسی روسوں کے دفاع میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہ آیا تھا۔ اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نصب العین پر رکھی گئی ہے جس کی روح سے انسان جمادات اور نباتات کی طرح پاب گل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطۂ زمین سے منسوب کر دیا اور کبھی اس سے، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی ہستی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ پر فٹ ہو، اس مشینری کا ایک فعال پرزہ ہوتا ہے اور اسے ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے اس پر حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ٹائمز آف انڈیا کا وہ مقالہ پڑھنا چاہیے جو جریدہ مذکور نے آج سے کچھ عرصہ بیشتر انڈین بینکنگ انکوائری کمیٹی کے متعلق لکھا تھا۔ ٹائمز لکھتا ہے، قدیم ہندوستان میں حکومت کی طرف سے شرعی سود متعین کرنے کے لیے قوانین وضع ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس شرح پر سود پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی، باوجود یہ کہ اسلام میں رکوع میں قرضہ پر سود لینا صاف طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے متعلق میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور مسلمانان ہند دونوں کے بہترین مفاد پر مبنی ہے۔ اس سے چونکہ اندرونی طاقتوں میں توازن پیدا ہو جائے گا، اس لیے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ تو ہندوستان کا فائدہ ہوگا اور اسلام کو موقع ملے گا کہ اس پر عربی ملوکیت سے جو غیر اسلامی اثرات غالب آ چکے ہیں ان سے مخلصی حاصل کرے اور اپنے شرعی قوانین، اپنی تعلیم اور اپنے کلچر کی تنظیم کر کے انہیں اپنی اصلی روح اور اصل حاضر کی ضروریات سے قریب تر لا سکے۔ آئینی مسائل کا حل۔ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ ان مطالبات کی تائید کروں گا جن پر مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس نے بار بار اصرار کیا ہے۔ مسلمان کسی ایسی آئینی تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے جو پنجاب اور بنگال میں جداگانہ انتخاب کے ذریعے حاصل ہونے والی آئینی اکثریت کے حقوق کی نفی کرتے ہوں، یا ان کو مرکزی اسمبلی میں 33% نمائندگی کی ضمانت دینے میں ناکام رہیں۔ پنجاب اور بنگال میں آئینی اکثریت کی سفارش نہ کر کے سائمن رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ سندھ کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے اور شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ صفحہ نمبر 247۔ آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ۔ برصغیر انسانی گروہوں کا ایک ایسا بر اعظم ہے جس کا تعلق مختلف نسلوں سے ہے۔ وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں۔ ان کا رویہ اور طرز عمل، فکر و عمل ایک مشترکہ نسل کے شعور سے پروان نہیں چڑھتا۔ فرقہ وارانہ گروہوں کے علیحدہ وجود کو تسلیم کیے بغیر برصغیر میں مغربی جمہوریت کے اصولوں کو خالص اور سادہ طریقے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ بس مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلم ہندوستان قائم کیا جائے بالکل جائز اور منصفانہ ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو باہم ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ حکومت خود اختیاری کا حصول چاہے برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر حاصل ہو یا اس سے باہر نکل کر۔ شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام مجھے تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ یہ تجویز نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس نے اس کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس پر عمل درآمد کیا گیا جو ایک ایسی لمبی چوڑی ریاست وجود میں آ جائے گی جس کا سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اس تجویز کو سن کر نہ انگریزوں کو پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہندوؤں کو۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ صفحہ نمبر 247 ہی جاری ہے۔ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ نمبر 8 جدا گانہ انتخاب۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ جدا گانہ انتخاب حب الوطنی کی روح کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ وہ لفظ قوم کا جو مفہوم سمجھتا ہے، اس میں کسی فرقہ وارانہ وجود کو اپنی الگ حیثیت برقرار رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ برصغیر بہت سی نسلوں اور مذہبوں والا ملک ہے، پھر مسلمان عام طور پر اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں۔ ایک عام مسلمان اور بالخصوص پنجابی مسلمان قرضوں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے، اور چند موجودہ صوبوں میں ان کی عددی اکثریت ناکافی ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں یہ بنیادی حقیقت اچھی طرح آ جائے گی کہ مسلمان جدا گانہ انتخاب پر کیوں اصرار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 248۔ اس ملک میں علاقائی انتخابات تمام مفادات کی پوری نمائندگی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر صوبوں کی سرحد بندی کر دی جائے کہ نسلی، لسانی، ثقافتی اور مذہبی اکائیاں زیادہ ہم آہنگ اور یکجہت ہو جائیں تو مسلمانوں کو علاقائی انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی قومی یکجہتی۔ مسلمان قومیت اور اس کی یکجہتی کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ ہم 7 کروڑ ہیں اور ہندوستان کے باشندوں میں اپنی جمعیت کے اندر سب سے زیادہ یکساں، یک جنس اور ہم عناصر مسلمان ہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک مسلمان ہی ایسے ہیں جن کو اس لفظ کے جدید ترین معنی میں قوم کہا جا سکتا ہے۔ ہندو اگرچہ ہر چیز میں ہم سے بہت آگے ہیں، مگر ہندو وہ یکسانیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے جو ایک قوم کے لیے ضروری ہے اور جو اسلام نے آپ کو تحفہ کے طور پر عطا کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 7 کروڑ تعداد ایشیا کے تمام مسلمان ملکوں کے مسلمانوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام کے نقطہ نظر سے ہندوستان تمام اسلامی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ اہم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ چنانچہ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلہ کو صرف ایک مسلمان کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی مسلمان کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دوسری شکل، میں نے اختصار کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو میری رائے میں اس ملک کے 2 نہایت اہم آئینی مسئلوں کے متعلق کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ازسر نو اس انداز پر تقسیم کی جائے کہ اس سے فرقہ وارانہ مسئلہ کا مستقل طور پر حل ہو جائے، یعنی صوبوں کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان میں ہر قوم کو اپنی تہذیب کے مطابق اپنی نشو و نما میں کامل آزادی حاصل ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں کا یہ مطالبہ قابل التفات نہ سمجھا جائے تو میں پورے زور کے ساتھ ان اسلامی مطالبات کی تائید کرتا ہوں جو آل انڈیا مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کی طرف سے بار بار پیش کیے جا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 249۔ مسلمانان ہند کسی ایسے آئینی تغیر پر ہرگز رضامند نہیں ہو سکتے جو جدا گانہ انتخاب اور پنجاب اور بنگال میں ان کے حقوق اکثریت پر اثر اندازی ہو یا اس کی ضمانت نہ دے کہ مرکزی وضع قوانین میں ان کی ثابت 1/3 یقینی طور پر ہوگی۔ ان کی مس پرنٹنگ ہے کتاب میں، میں لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مرکزی وضع قوانین میں ان کی قیادت کہہ سکتے ہیں یا ان کی نمائندگی کہہ سکتے ہیں 1/3 یقینی طور پر ہوگی۔ مسلمانوں کے سیاسی رہنما اس سے پہلے ان دونوں پر غلطی کھا چکے ہیں۔ اول میثاق لکھنؤ جس کی تخلیق ہندوستان میں متعدد قومیت کے غلط نظریہ کے ماتحت کی گئی اور جس کی روح سے مسلمانان ہند کے سیاسی اقتدار کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ دوسرے وہ کوتا نگاہی جو پنجاب کے مسلمانوں کی دیہاتی اور شہری تقسیم کا موجب بنی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی۔ لیکن لیگ کا فرض ہے کہ وہ میثاق لکھنؤ اور مسلمانان پنجاب کے دیہاتی اور شہری تقسیم کی تجویز کی مذمت کرتے ہیں۔ سامعین رپورٹ نے مسلمانان پنجاب اور بنگال کے لیے آئین اکثریت کی سفارش نہیں کی اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ سخت بے انصافی کی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ یا تو میثاق لکھنؤ پر قانے رہیں یا مخلوط انتخاب کی اسکیم منظور کریں۔ سامعین رپورٹ کے متعلق حکومت ہند کے خط میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ رپورٹ شائع ہونے کے وقت سے لے کر اس وقت تک مسلمانوں نے ان تجاویز میں سے کسی ایک کے قبول کرنے کے متعلق بھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ حکومت ہند اس خط میں یہ بھی تسلیم کیا ہے اس نے کہ بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں کو حقوق اکثریت سے اسی بنا پر محروم کر دینا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے ان میں انہیں زائد نشستیں دی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے جائز شکایات کا موجب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہند نے سائمن رپورٹ کی اس مجوزہ بے انصافی کی کوئی تلافی نہیں کی۔ لارڈ
الون اور ان کی حکومت نے تسلیم کر دیا کہ اکثریت کے لیے فرقہ وارانہ نیابت اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک کہ حق کی رائے دہندگی کو اتنا وسیع نہ کر دیا جائے۔ اس سے ہر قوم کے ووٹ دینے والوں کی تعداد کا تناسب قریب قریب وہی ہو جو ان کی کل آبادی کا تناسب ہے، اور دوسرے جب تک صوبہ کی مجلس سے مقننہ کے مسلم ارکان 2/3 اکثریت کے ساتھ جداگانہ انتخاب سے دستبرداری پر رضامندی کا اظہار نہ کریں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ باوجود یہ کہ حکومت ہند مسلمانوں کی شکایات کو حق بجانب تسلیم کرتی ہے، پھر بھی اس کو یہ ہمت کیوں نہیں پڑتی کہ پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں کو آئینی اکثریت دینے کی سفارش کرے۔ صفحہ نمبر 250۔ اختتام۔ حضرات، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ خاتمہ پر میں اس امر کی اہمیت واضح کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پر جو نازک وقت آ چکا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وحدت افکار و عمل پیدا کر کے مکمل طور پر منظم ہو جائیں۔ ان کی یہ تنظیم ملت اسلامی اور ہندوستان دونوں کی حق میں مفید ہوتی۔ ہندوستان کی سیاسی غلامی ایشیا بھر کے لیے نامتناہی مصائب کا سرچشمہ بنی رہی ہے، اور اس وقت بھی وہی کیفیت ہے۔ اس غلامی نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا، مصائب کا سرچشمہ بنی رہی ہے، اور اس وقت بھی وہی کیفیت ہے۔ اس غلامی نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا ہے، اور اس سرزمین کو اظہار کو دی اس مسرت سے یکسر محروم کر دیا، جس کی برکت سے یہ کبھی ایک عظیم الشان اور درخشندہ کلچر کی تخلیق کا موجب بنی تھی، جس سرزمین یعنی ہندوستان کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا وابستہ ہو چکا ہے۔ اس کی طرف سے ہم پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے، علاوہ بری ہم پر ایشیا کی طرف سے اور علی الخصوص مسلم ایشیا کی طرف سے بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تمام ایشیا کے ممالک مجموعی طور پر اسلام کے لیے اتنی گراں بہا متاع نہیں جتنی اکیلے ہندوستان کی ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلے کو صرف اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کیا حشر ہوگا، بلکہ اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطۂ خیال سے بھی کہ ہماری موت و حیات عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب کرے گی، اور ایشیا کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان سے کبھی ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا نصب العین متعین نہ ہو، اور اس کے حصول کے لیے ہم سب منظم طور پر عزم نہ کر لیں۔ ہندوستان کے دیگر سیاسی گروہوں میں ہماری مستقل ہستی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم منظم طور پر ہم آہنگ ہو۔ ہمارا بکھرا ہوا شیرازہ ان تمام سیاسی مسائل پر جن کے ساتھ ہماری ملت کی موت اور زندگی وابستہ ہے بری طرح سر انداز ہو چکا ہے۔ میں فرقہ وارانہ مسائل میں سمجھوتہ کی طرف سے نا امید ہوں، لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہندوستان میں شاید ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو اپنا جداگانہ محاذ قائم کر کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے، اور ایسے خطرناک حالات میں آزاد رائے عمل وہی قومیں اختیار کر سکتی ہیں جو حصول مقاصد کے لیے تلی بیٹھی ہوں اور اپنے تمام عزائم کو ایک متحدہ نصب العین پر مرکوز کیے ہوئے ہوں۔ اچھا، تو کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ مسلمانوں میں اس قسم کی وحدت افکار پیدا ہو سکے؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے طریقہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارٹی بازی کے محدود مفاد اور ذاتی اغراض کی سطح سے بلند کر لیں۔ صفحہ نمبر 251۔ اور اسی بلند ترین نصب العین کی روشنی میں جس کی نیابت کے لیے دنیا میں ملت اسلامی کا وجود قائم ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت متعین کریں، خواہ وہ اعمال مادی اغراض و مقاصد کے حصول کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ اس مادیت کے کثیف مقاصد سے روحانیت کی لطیف منازل کی طرف گامزن ہو۔ مادہ انتشار کا مظہر ہے اور روح نورانیت زندگی اور وحدانیت کی قندیل۔ مسلمانوں کی تاریخ سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ کہ ان کی تاریخ کے نازک ترین ادوار میں مذہب اسلام نے ملت کو بچایا ہے، نہ کہ ملت نے مذہب کو۔ یعنی اگر اسلام کی حفاظت ہو جائے تو اسلام کے نقطۂ ماسکہ پر مرتکز کر دیں، اور جو زندہ اور پائندہ قائم و دائم نظریہ حیات وہ پیش کرتا ہے اس سے بصیرت حاصل کریں، تو اس سے آپ اپنی منتشر قوتوں کو پھر سے جمع اور گمگشتہ مرکزیت کو از سر نو حاصل کر لیں گے، اور یوں اپنے آپ کو تباہ و بربادی سے محیب جہنم سے بچا لیں گے۔ قرآن کریم کی ایک محتم بستان آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق اور نشأت ثانیہ ایک فرد واحد کی تخلیق اور بلند ترین کے اولین مطہر ہونے کے جائز مدعی ہو سکتے ہیں۔ بائنی بے تعلقی کو چھوڑ کر ایک جس واحد کی طرح ایسی زندگی بسر کریں کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چبھے تو آنکھ کے آبگینہ میں آنسو چھلکائے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں معاملات جس طرح بظاہر نظر آتے ہیں ان کو حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے، تو اس سے میں آپ کو
کسی چیز میں الجھانا نہیں چاہتا۔ ان الفاظ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کے افق دماغ پر اس وقت تو راز افشاں ہوگا جس وقت آپ انہیں حقیقی اجتماعی خودی کی روشنی میں دیکھنے کا ملکہ حاصل کر لیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اپنی خودی کا استحکام کرو، اگر تم کو صحیح راستہ پر گامزن ہوگے تو کوئی غلط راستہ پر چلنے والا تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تبصرہ: علامہ محمد اقبال کا یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک مینار تھا جس نے ان کو نئی راہ دکھائی اور ایسی منزل کی نشاندہی کی جس کے اصول کے بغیر ان کے مسائل کا حل ناممکن تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان لکھتے ہیں، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اسلام کے تصور حیات اور فلسفہ سیاست پر ایک بہترین دستاویز ہے۔ اسے ہماری قومی تاریخ کے ایک انتہائی عام سرمایہ کی حیثیت حاصل ہے۔ خطبہ الہ آباد نے مسلمانوں پر ان کی رائے عمل کو روشن کیا اور انہیں غیر مبہم انداز میں احساس دلایا کہ ان کے مسائل کا حل ایک آزاد اسلامی ریاست کے سوا کسی دوسری بات میں نہیں ہے۔